کیا اس تنازع کو حل کرنے کا وہ بہترین طریقہ ہے؟ کیا رائے ہے آپ کی فخر؟ دیکھیں علینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے، یہ جسٹس منصور علی شاہ خود بھی ان کو علم ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جس کو فل کورٹ یا کسی بھی بینچ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے تو پہلے یہ 3 رکنی کمیٹی وہ طے کرتی ہے. تو یہ جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کے رکن ہیں، یہ ان کو بیٹھ کے وہاں پہ یہ طے کر لیں پہلے، اور اس کے بعد یہ اگر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے اس آرڈیننس کو یا نہیں، تو وہاں پہ یہ معاملہ ہو سکتا تھا اس طرح پبلکلی اچھالنے کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی میں نہ بیٹھنا یہ چیف جسٹس کو ڈیفائی کرنے کا ایک وہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں اس طرح جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ بھی اس طرح کے خط لکھتے تھے. تو ہمیں اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب جسٹس بندیال کے حوالے سے خط لکھا تھا تو اس ٹائم ان کو باقاعدہ روکا گیا تھا یہ ایک ججمنٹ کے ذریعے کہ عمران خان کے خلاف آپ کیس نہیں سن سکتے. اب اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، نہ ان کو کوئی روکا گیا ہے. جہاں تک یہ آرڈیننس کے حوالے سے اس کا لیگل یا قانونی وہ ہے، یہ آرڈیننس تب تک جو ہے انفیلڈ رہے گا جب تک اس کو کوئی عدالت جو ہے وہ نلیفائی نہیں کر دیتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ اگر یہ جسٹس منیب اختر کی بہاف پہ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں ان کو ہٹایا گیا ہے، تو وہ خود بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں اور سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں، وہ خود اس کا حوالے سے جواب دے سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے یہ کوئی درست وہ نہیں ہے، اور یہ جوڈیشری کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے اس کو ایک تو مزید بڑھاوا دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے سامنے بھی یہ ایک ایسا تاثر جا رہا ہے کہ اس ٹائم عدلیہ اتنی اس قدر تقسیم ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اختیارات کے لیے یہ لڑ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کیا پبلکلی معاملے کو اچھالا گیا اور نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا؟ بالکل بھی اختلاف نہیں کرتا، بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. میں کرتا کیا ہوں یہ سنیے. آپ پہلا سوال میڈم شیخ جو آپ نے کیا ہے، پہلا سوال یہ جو ہے اس کو سامنے رکھیے، امریکہ کی مثالیں سامنے رکھیے، پارلیمنٹ کو سامنے رکھیے، پارلیمنٹ کی قانون سازی سامنے رکھیے. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا میڈم شیخ، آپ کو جواب مل جائے گا. اور پہلی مرتبہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو جواب ضرور ملے گا. وہی حکومت ہے، مطلب پی ڈی ایم 1 پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہی وزیر قانون ہیں، اور وہی سپریم کورٹ ہے. پہلے آتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور پھر آتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس. اب وجہ پہلے کیا تھی کہ سپریم کورٹ میں 1 مین شو ہے، سپریم کورٹ میں جمہوریت لانی ہے. چیف جسٹس اکیلا نہیں، 3 رکنی کمیٹی سارے معاملات دیکھے. مگر پھر عمر عطا بندیال چلے جاتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ آتے ہیں، تو پھر جو اچانک جمہوریت بری لگنے لگتی ہے. پھر سے چیف جسٹس کو ماسٹر آف دا روسٹر بنا دیا جاتا ہے. چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج اور سینئر ترین جج. مطلب پہلا ایکٹ، میں اب اپنی رائے جو ججز کے حوالے سے وہ نہیں دے رہا، میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں اور معزز ججز صاحبان سے اور معزز حکومت سے سوال اٹھا رہا ہوں. تو کیا پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آیا تھا کیا وہ صرف عمر عطا بندیال صاحب کے لیے آیا تھا؟ کیا 1 مین شو صرف عمر عطا بندیال صاحب کو ہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ماسٹر آف دا روسٹر صرف عمر عطا بندیال ہی برے لگتے تھے؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ دوبارہ ترمیمی آرڈیننس اس پارلیمنٹ نے کیوں لائی؟ اسی پارلیمنٹ نے، اسی وزیر اعظم نے، اسی اعظم نذیر تارڑ نے، اسی سپریم کورٹ کے لیے یہ سارا کچھ ہوا، تو دوبارہ کیوں؟ اب جسٹس منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے خاموشی سے آپ بنا وجہ، بلا کسی وجہ سے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لاتے ہیں. ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آرڈیننس برے لگتے تھے، وہ کہتے تھے یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. خیر، یہ آرڈیننس آ گیا. آپ نے جسٹس منیب کو نہ صرف نکالا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کو نظر انداز بھی کیا ہے، اور 5ویں نمبر کے سینئر جج جو ہیں، جو معزز جج ہیں میری نظر میں، امین الدین صاحب کو آپ نے اس میں شامل کر لیا ہے. کیوں؟ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کے بائیک آؤٹ کے بعد کیا قانونی اور آئینی حیثیت رہ جاتی ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی؟ اب وہ کیا برا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب اپنا کمیٹی بدل لی، جب آپ نے خاموشی سے بدل لی، جب آپ نے ہم سے کوئی ڈسکس نہیں کیا، تو اب اس پہ فل کورٹ اجلاس بلائیں، آرڈیننس کا جائزہ لیں،
فل کوٹ اجلاس اگر کہہ دے کہ آرڈیننس ٹھیک ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یا پھر پرانی کمیٹی بحال کریں۔ اب اگر سوچئے آخری بات کہ عمر اتاب بندیال ہوتے جج، جسٹس چیف جسٹس ہوتے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے جج، عمر اتاب بندیال صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نکالتے کمیٹی سے، شامل کر لیتے اعجاز الاحسن یا منیب اختر کو، تو مجھے بتائیے کہ اس وقت زمین آسمان ایک ہو چکا ہوتا، کئی خط منظر عام پر آ چکے ہوتے، قانونی بحثیں چھڑ چکی ہوتی، متوالے، پروانے، جیالے اس وقت کہہ رہے ہوتے کہ آزاد عدلیہ پر یہ ایک طرح کا حملہ ہے۔ ویسے تو آپ نے بھی ابھی یہی کہا ہے، کر رہا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم شیخ کہ پلیز اگر ایک ہی پارلیمنٹ وہی سارا کچھ پہلے ایک قانون لاتی ہے پھر اپنے قانون میں بدلاؤ کرتی ہے، کوئی وجہ تو بتائے نا اس قوم کو، سپریم کورٹ کو، ججز کو کہ کیوں بدلاؤ ہوا ہے، وجہ کیا ہوئی ہے۔ سلیم صافی صاحب، سارے ججز قابل احترام ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ سر یہ ہوا کیا ہے؟ سر بڑے عرصے سے آپ بھی ان معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، یہ جو ساری خط و کتابت ہے کیا یہ اسی طرح سے پبلک ہوتی ہے یا پھر یہ کوئی خاص موقع ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 دفعہ دیکھا۔ بھٹی صاحب نے جو بات کہی کہ اگر بندیال چیف جسٹس ہوتے، جسٹس بندیال چیف جسٹس ہوتے اور اعجاز الحسن اور منیب اختر وہ ججز ہوتے اور وہ اس طرح کرتے تو پھر پتہ نہیں کیا قیامت آ جاتی۔ یہ کام تو 1 سال نہیں 2 سال ہوتا رہا اور وہ مخصوص بینچز بناتے رہے، فل کورٹ کا مطالبہ ہوتا رہا، پورے سال سے زیادہ عرصے تک فل کورٹ کا مطالبہ ہوتا رہا، انہوں نے فل کورٹ کا مطالبہ نہیں مانا، وہ سارے سیاسی کیسز اپنے اس مخصوص بینچ کے سامنے لگاتے تھے، یہ 3 افراد مل کے فیصلہ کرتے تھے، تو وہ تو ان کی صورتحال یہ تھی۔ یہاں پہ دیکھیں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یقیناً حکومت کی بدنیتی شامل ہوگی، لیکن اصول جو ہوتا ہے اصول یہی ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہوگا لیکن اس پہ عمل درآمد حکومت کو کرنی چاہیے، اسی طرح اگر حکومت نے ایک کام کیا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر اس میں تبدیلی وہ لائی ہے تو جسٹس منصور صاحب کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل متاثرہ فریق جو ہے وہ جسٹس منیب ہے، جس طرح پہلے بات کی گئی وہ خود نہیں ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ وہ کمیٹی میں بیٹھتے لیکن اس سے اپنا اختلاف متعلقہ فورم پہ اپنا وہ رکھتے، حکومت کے آرڈر کو ڈیفائی نہ کرتے، اور وہ یہ آرڈیننس کو ڈیفائی کرنے کی بات ہے جو کہ صدر کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کو ڈیفائی کیا، اس میں نہیں بیٹھے۔ سر وہ منصور علی شاہ صاحب تو اصول کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں، منیب صاحب کی ہمیں پوزیشن پتہ ہے کیونکہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ چلا عدالت میں تو وہ تمام سماعتوں میں ان کی رائے یا ان کے جو سوالات تھے ان کی ڈائریکشن کچھ اس طرح تھی، بلکہ بعد میں جب فیصلہ بھی آیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو اختیارات ہیں وہ چیف جسٹس کا اختلاف ان کا حق ہے اور وہ اصولی آدمی ہے بھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ آرڈر کو ڈیفائی نہ کرتے۔ نہیں میں تو منیب صاحب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں منیب صاحب کو بذات خود کرنا چاہیے تھا احتجاج، وہ متاثرہ فریق تھے، تو ان کی پوزیشن تو ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آیا تو انہوں نے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اب تو کہ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات چیف جسٹس کے ہی ہیں، ان کو ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے۔ سو آج وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے مورلی کہ وہ اس کے اوپر آبجیکٹ کریں، یہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔